اب 5 مہینے سے یہ اسی سوراخ میں نیچے غار میں بیٹھا ہوا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 5 مہینے سے اس مینڈک کے بچے کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ آپ کھلاتے تھے؟ میں کھلاتا تھا. یہ ہے اس قرآن کی آیت کا معنی. اگر وہ خدا، وہ اللہ، وہ نہیں بولا اس مینڈک کے بچے کو کھانا دینا، رزق دینا، تو ایک 6 فٹ کا انسان کو. سو بیسیکلی اسپرچل نیڈس یہ ہے یو آر لائٹنڈ کہ مائی ڈیئر یو ڈس امپاور یور سیلف. اپنے لوگوں سے کہو او اٹ از ناٹ می ہو کین گیو یو ایری تھنگ. انسان کو روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتا، چھین لے اس کا واسطے کرو. ان بچوں کو بتائیں مائی ڈیئر یور جاب از ٹو ڈو دا بیسٹ ٹو یور ایبلٹی. یہ اللہ کی زندگی کا مقصد ہے. ہاں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ ٹیچر بن گئے، میں کنسلٹنٹ بن گیا، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی میکینک بن جاتا ہے، کوئی کچھ اور بن جاتا ہے، کوئی پینٹ کرنے. Everybody is doing it differently, but the purpose is same. Serve the humanity. You would like to serve the humanity by becoming a teacher, by becoming a mechanic. A part of it will come back to you. The more you need for yourself, the more you have to give away to the society. This is a simple law of Allah. 1 2 70 ملے گا، 70 کا 200 ملے گا، لیکن وہ فیت ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھا نہیں، نہ پڑھنے لیٹر پڑھا، نہ زندگی کا مقصد پتا ہے. تو پریشان ہے اس چیز میں جو کہ ہماری پریشانی ہے. نہیں تو ہم پریشان ہو کہ اتنی دنیا کی باتیں پڑھ رہی ہے، میرا فلانا ختم ہونے لگ پڑا ہے. اللہ پریشان نہیں ہے جس نے گارنٹی دے دی آپ کو کہ جناب چاہے میزائل بن جائے، چاہے ایٹم بم بن جائے، چاہے نیوکلیر بم بن جائے، تمہاری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ نہیں ہوگا. اور جس دن ہوگا یہ 3 کارڈ آگے جا رہی ہے. کیونکہ اور فکر کرو گے کہ جواب بھی مل جائے گا کہ آج تک سیکورٹی گارڈ نے کسی کو بچایا مارے. تو اکثر کا کوئی نیا کھڑا ہوا تھا جب بم پھٹا ہوا، بس میرے بچے نے میری بیوی نے مجھے بچا دیا. کیا بات نہیں، میری بیوی بڑی قسمت آ گئی. کیوں؟ میں بھی کھڑا ہوا جب بم پھٹا، اس نے بھی مجھے بات ماری ہوں کیا کہتا چلا گیا. قرآن کہتا ہے کہ ابھی کوئی آئی نہیں تھی، جس دن آئے گی یہی بیوی جا کے کب لائے گی، وہ بھی کر کے یہاں لائے ابھی آئے گی. خدا کا شکر ادا کرنے کی ٹائم کی شکر ادا کرے. کیا بات ہے میرے کار میں اور اس میں سارے کو مقابلے کر کے بات ہے. بھائی اللہ کا شکر ادا کر کہ اس کا بھی موت کیا، اگر اس کا ہدایت میرا شکر پتا نہیں. تو میں نے کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں مجھے مظاہر کو پرانی بھی دیکھا ہوتا دیا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو ہوں میٹ میں کرنا تو مظاہر کو بچیوں کے بعد ایسے ہیں مظاہر ہے تو ہوں میٹ میں کرنا کہ دس از دا کائنڈ آف سوسائٹی ہوئے ملے گا. Then for whatever they are using the day which we are still living, we should be thankful to Allah. یا اللہ تعالیٰ شکر کہ آج شام کو گھر پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ شکر. لیکن یہ شکر تو بہت آگے ہے جس کو یہ پتا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی رضا کے بجائے. جیسے تو جب سب کچھ یہ پتا ہے then live like a man, then you have no worries left. اور by the way اگر یہ ورث آپ کو نہ دی جائیں تو پھر جو سوسائٹی وہ چاہتے ہیں بنانا وہ بن نہیں سکتی. بیکاز دے کنٹرول کبھی ہماری زندگی میں جاب اس لیے آپ نے کہا پلیز خدا کے واسطے اس میں کام کرو نہیں کرتے. جس سے آئے گا اسے خود ہی کر دیں. I don't think anybody controls my destiny or my living. ایک رستہ بات کرتے ہیں 50 بار لیکن اس کا ریوارڈ کریں گے تو اس کو پتا چلے گا کہ آپ قربانی دیں گے. پھر آپ کو پتا ہو سکتا ہے کہ یہ موقع ہو آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کو اشارہ دے رہا ہو کہ نہیں تمہارا رزق میں نے اسلام نے قابل تجارت سے بند کر دیا، خدا کے راستے تم یہاں سے نکالے جاؤ تاکہ تم اللہ کے اندر کچھ رجوع کرو. تمہارے لیے میں نے تمہیں بہتر موقع ڈھونڈا ہوا ہے، لیکن وہ بہتر موقع کے پیچھے وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایکسپانشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
You know, if people feel so strong, if people feel so strong, being social پایا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ you are naive of Allah, how strong would you feel? اور اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں, آپ کی فیتھ کی طاقت اتنا اسٹرانگ ہو جائے, تو جو آپ کے ملک کے حالات ہیں, تو پھر کس کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ مگر یہ ہے وہ ڈر جس کا قرآن کہتا ہے اگر یہ ایمان والے ہوں گے تو ایک بندہ کتنوں پہ حاوی ہے؟ پہلے تھا 20 پہ, پھر کہا کہ وہ نہیں یہ کم نہیں ہے 10 پہ ہوں گے, لیکن ایمان ہو تو صحیح, ہو تو صحیح, ایک 20 پہ بھاری ہے. اب ایک 20 پہ بھاری ہوتی ہے تو دنیا میں تو مصیبت بڑھ جاتی ہے. اب انہوں نے اتنا ویک ہمیں کر دیا ہے بلیف پہ, ایمان پہ, کہ اب ہم ایک کے برابر بھی نہیں رہے. Now if you tell all these facts of life, truths of life, ایک آدمی جس کی سیلف اسٹیم کی نیڈ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر جا کے کسی ہیومن بینگ کے آگے بیگ کریں, what it does to your self esteem, بتائیں. سائیکالوجسٹ بہت بری فیلنگ ہوتی ہے, بہت بری. you feel like a very small tiny particle. کیا میری بات کیا؟ اللہ جانتا تھا, اس لیے اس نے آپ کو ہر جگہ جھکنے سے منع کیا ہے کہ every time you ask for something, you will do it at the cost of your self-esteem. So you don't ask anything to anyone. اور اس پہ حدیث ہے کہ ایک زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پتہ نہیں کیا کہہ دیا, یہ کسی کو بھی نہیں پتا, کہ وقت آیا کہ جب صحابہ کرام میں سے کوئی گھوڑے کی اس پہ بیٹھے ہوتے تھے اوپر اور ہاتھ سے چابک چھوٹ جاتا تھا, تو ساتھ کھڑے ہوئے بندے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ چابک پکڑا دو, وہ خود اترتے تھے اور چابک اٹھاتے تھے. پتہ نہیں کیا کہا تھا شہید میں. اور ہمارے گھروں میں تو حالت یہ ہے کہ پہلے ماں, پھر بیوی, پھر بچے, بس سارا دن آج ریسرچ کریں نا, کاغذ میں لکھیں اور جا کے آپ آج یہ ریسرچ کرنا شروع کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب آپ کی امی کو روز کتنی دفعہ آواز دیتے ہیں. پانی پکاؤ, چائے لانا, کھانا لے لو, برتن لگا لو, برتن ڈالو, کپڑے اتنی کیے, کپڑے دھو دو, ٹی وی اونچا کر دو, نوٹ پکڑانا, بیٹا یہ کر دو, چادر ٹھیک کر دو, پردے ٹھیک کر دو, تو پھر آپ کے والد صاحب کی سیلف اسٹیم کدھر ہوگی؟ تو یہ سمپل سا فارمولا ہے. کہ وہ ایگوسٹک ہو جاتے ہیں. جس شخص کی حضور کو پتا تھا وہ کون ہے. دیکھیے آپ کی فزیکل پیٹ ہے, پیٹ کی ایک نیڈ ہے. کیا نیڈ ہے؟ کھانا. تو آپ کیا کریں گے؟ کسی اور سے لیں گے. اگر مانگنے سے نہیں ملتا تو کیا کریں گے؟ چرانا شروع کر دیں گے. because the need is there and it must be served. So the same thing, exactly the same thing, I also think applies when it comes to respect level. Respect is a basic need. And if you don't respect yourself for who you are and your self-image about yourself, then because it is a need and it has to be served, then people will start serving it externally. How? By asking others to give them, to show them respect. میں گزرا تو کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تم نے یہ کہا, تم نے وہ کہا, لیکن جن کو یہ پتا ہے وہ کون ہے, because they know who they are and the work they have done. میرے پاس ضرور کو پتا تھا وہ کون ہے, تو وہ جو اور کوڑا پھینکتی رہتی تھی انہیں تو کچھ نہیں ہوا. نو جسٹ امیجن کہ آپ کا کوئی منسٹر گزرا یا اس میں کوئی کوڑا پھینک دے. چلے اپنے آفس میں کسی کی بات کر نو. اتنی یہ ایگوسٹک جو ایٹیٹیوڈ ہے ناپ قرآن کے یا جناب اتھارٹی کا مس یوز, یہ اسی وجہ سے ہے کہ we are empty from inside and we can only fulfill ourselves or take care of our needs
by filling our